السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس بابرکت اور اہم کلاس میں ہم دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک انتہائی اہم فریضے یعنی وضو کے بارے میں سیکھیں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز سے پہلے وضو کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پاکی نماز کی کنجی ہے۔ آج یہ بھی جانیں گے کہ وضو کرنے کے کتنے زبردست روحانی اور ظاہری فوائد ہیں، وضو کا مسنون اور صحیح طریقہ کیا ہے، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جنہیں عربی زبان میں نواقض وضو کہتے ہیں۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 3، سبق نمبر 4 یعنی لیسن نمبر 4، وضو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب نماز پڑھو تو پہلے وضو کر لو۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ اسی طرح آگے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی نماز کی کنجی ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور۔ آگے دیکھیں، ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اس کے بدن بلکہ اس کے ناخنوں سے بھی چھوٹے موٹے گناہ نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے بھی حدیث ہے، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ یہ وضو کے فضائل ہے۔ آگے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن اس حال میں بلائے جائیں گے کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور ان کے چہرے وضو کے اثر سے چمکتے ہوں گے، اور اسی سے ہمارے حضرت اپنی امت کے لوگوں کو پہچان سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہمیشہ ہمیں باوضو رہنا چاہیے۔ آگے دیکھیں کہ وضو کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ وضو کرنے سے ظاہری صفائی ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں صاف ہوتے ہیں، سر اور چہرہ کا گرد و غبار دور ہوتا ہے، طبیعت تازہ ہو جاتی ہے، اللہ کی یاد میں دل زیادہ لگتا ہے، باطن میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ وضو کے ظاہری اور باطنی فوائد ہیں۔ آگے دیکھیں وضو کا طریقہ کیا ہے۔ وضو کا طریقہ، پہلے یہ الفاظ ہے۔ پہلا لفظ ہے قبلہ، جس کا معنی ہوتا ہے وہ سمت جس کی طرف منہ کر کے عبادت کی جائے۔ دوسرا لفظ ہے پیشانی، اس کا معنی ہوتا ہے ماتھا، سر کا اگلا آنکھوں کے اوپر کا حصہ جسے ہم ٹیکتے ہیں زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ دیکھیں مسح، اس کا معنی ہاتھ کو پانی سے تر کر کے کسی عضو پر پھیرنا، یعنی ہاتھ کو گیلا کر کے کسی بھی حصہ کے اوپر پھیرتے ہیں تو اس کو مسح کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں مکمل یہ وضو کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ صاف برتن میں پاک پانی لے کر صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھو۔ اور اب چونکہ ٹانکی کا سسٹم ہے، نل ول لگے ہوتے ہیں، لیکن آج بھی بہت سے علاقے میں لوٹے یا کسی بھی طرح کے برتن میں پانی لے کر کے وضو کرنے کا معمول ہے۔ اگر کہیں نہیں ہے جہاں نل کا سسٹم ہے، ٹانکی کے ذریعے پانی آتا ہے، تو وہاں اپنے ٹانکی کا خیال رکھیں کہ صاف پانی ہونا چاہیے۔ آگے دیکھیں، قبلہ کی طرف منہ کر لو، آستین کوہنیوں سے اوپر چڑھا لو۔ ہاتھ میں آستین ہوتی ہے نا، تو اس آستین کو فولڈ کر کے اوپر کی طرف چڑھانا ہے۔ آستین کوہنیوں سے اوپر چڑھا لو، پھر بسم اللہ پڑھو اور 3 بار گٹوں تک دونوں ہاتھ دھو لو، پھر 3 مرتبہ کلی کرو۔ مسواک کرو، مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو۔ آج تو ہماری قوم نے تو مسواک ہی چھوڑ دیا، جبکہ یہ مسواک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرو، یعنی لیفٹ ہینڈ کی اسمال فنگر، چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرو۔ پھر 3 مرتبہ منہ دھو، منہ پر پانی زور سے نہ مارو بلکہ آہستہ سے پیشانی پر پانی ڈال کر دھو۔ بہت دفعہ کیا ہوتا ہے، لوگ یوں پانی چلو میں لیتے ہیں اور زور سے منہ پر مارتے ہیں، وہ پانی کا چھینٹا دوسروں کو بھی پڑتا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، وضو کرنے کا سنت طریقہ نہیں ہے، بلکہ آہستہ سے پیشانی پر پانی ڈال کر دھو، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ادھر ادھر دونوں کانوں تک، جس کو ایک کان کی لو دوسرے کان کی لو کی اصطلاح سے بولا جاتا ہے، اور ادھر ادھر دونوں کانوں تک منہ دھونا چاہیے۔ پھر کوہنیوں سمیت
دونوں ہاتھ دھو سمیت کہتے ہیں ساتھ کو. جو کوہنی ہے نا اس کو ساتھ میں لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوہنی کی جو جوائنٹ ہے اس جوائنٹ کے تھوڑا اوپر پانی لیں گے. پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھو. پہلے دہنا ہاتھ 3 بار پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھونا چاہیے. دہنا مطلب رائٹ ہینڈ اور بایاں مطلب لیفٹ ہینڈ. دہنا ہاتھ 3 بار پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھونا چاہیے. پھر دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے یعنی بھگو کر سر کا مسح کرو. پھر کانوں کا مسح کرو. پھر گردن کا مسح کرو. مسح صرف ایک مرتبہ کرنا چاہیے. پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو. پیر کے نچلے حصے میں اندر کی طرف جو ابڑی ہوئی ہڈی ہے اس کو ٹخنا کہتے ہیں. پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو. پہلے دہنا پاؤں پھر بایاں پاؤں دھونا چاہیے. اب یہ چند سوالات ہیں. پہلا سوال، وضو کے فوائد بیان کرو. وضو کے فوائد کیا ہے؟ مضمون میں مکمل ابھی تفصیل سے آیا ہے. وضو کا طریقہ سمجھاؤ. تیسرا سوال، وضو کر کے دکھاؤ. آگے یہ وضو توڑنے والی چیزیں ہیں، اسے بھی دیکھ لے کہ کن چیزوں سے وضو ہمارا ٹوٹ جاتا ہے. پہلے الفاظ، یہ پہلا لفظ ہے ریح، جس کا معنی ہوتا ہے ہوا کا پیچھے سے نکلنا. دوسرا لفظ ہے قے، جس کا مطلب ہوتا ہے الٹی. جنون مطلب دیوانہ ہو جانا، پاگل پن. یہ 3 الفاظ تھے. آگے مضمون ہے جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پہلا پیشاب کرنا، دوسرا پاخانہ پھرنا، یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا. یعنی کوئی بھی چیز نکلے ان 2 راستوں سے وضو آپ کا ٹوٹ جاتا ہے. وضو آپ کو کرنا ہوگا. اب نکلنے کی 2 صورتیں ہیں. پہلا یہ کہ معتاد اور دوسرا یہ کہ غیر معتاد. معتاد اس کو کہتے ہیں جو عام معمول کے مطابق ہو، جیسے پیشاب پاخانے کے راستے سے ہوا کا نکلنا یا پیشاب کے راستے سے مزی یا ودی کا نکلنا. تو یہ عام معمول کے مطابق ہے، یہ چیزیں نکلتی رہتی ہے. ان کو کہتے ہیں معتاد. اور غیر معتاد اس کو کہتے ہیں جو معمول کے خلاف ہو، جیسے پیشاب یا پاخانے کے راستے سے خون کا نکلنا، پیپ کا نکلنا. تو یہ معمول کے خلاف ہے، لیکن وضو دونوں صورتوں میں ٹوٹ جائے گا. آگے دیکھیں. ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا. چوتھا، بدن کے کسی حصہ سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا. پانچواں، منہ بھر کے قے کرنا. یعنی جب انسان قے کرتا ہے تو یہ الٹی جب منہ بھر کر ہوگی تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح آگے چھٹا، چت یا کروٹ سے لیٹ کر سونا. اگر کوئی چت سو رہا ہو یا کروٹ سو رہا ہو، ان صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. ساتواں دیکھیں، کسی چیز کے سہارے اس طرح سونا کہ اگر وہ چیز ہٹا دی جائے تو سونے والا گر پڑے. سمجھ میں آیا؟ کسی چیز کا کوئی سہارا لے کر سو رہا ہے کہ اگر وہ چیز ہٹا دی جائے تو اس سے وہ گر پڑے، اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. آٹھواں، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا. اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا. جنون یعنی دیوانہ ہو جانا، جس کو پاگل پن کہتے ہیں. 10واں، نشہ اگر کسی نے کیا ہے تو اس نشے کی وجہ سے بھی وضو اس کا ٹوٹ جائے گا. 11واں، نماز میں کھل کھلا کر ہنسنا. عربی میں ان کو نواقض وضو کہتے ہیں، جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ان کا نام عربی میں کیا ہے؟ نواقض وضو. آگے یہ چند سوالات ہیں. پہلا سوال ہے، پیشاب یا پاخانہ کے راستے سے اگر کوئی کیڑا نکلے تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ دوسرا سوال، خون یا پیپ کے نکلنے سے وضو کب ٹوٹے گا؟ تیسرا، قے سے وضو کب ٹوٹے گا؟ یعنی الٹی کی مقدار کتنی ہوگی، قے کتنا کرے گا انسان تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ کس طرح سونا ناقض وضو ہے. ناقض کا مطلب توڑنے والا، وضو کو توڑنے والا. تو کس طرح سوئے گا انسان تو وضو ٹوٹ جائے گا. آخری سوال ہے، کس طرح ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کسی کی ہلکی سی مسکراہٹ آ جائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، یا پھر کھلا کر ہنسے گا تو وضو ٹوٹے گا؟ تو یہاں آپ کا یہ سبق مکمل ہوا. سبق کا پیغام یہ ہے کہ وضو صرف ایک ظاہری صفائی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ باطن میں نورانیت پیدا کرتا ہے، دل کو اللہ کی یاد میں لگاتا ہے. اور تو اور اچھے طریقے سے وضو کرنے سے انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت بڑی خوشخبری ہے.
کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس طرح پہچان لیں گے کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے وضو کے اثر سے چمک رہے ہوں گے۔ ہاں البتہ ہمارے وضو کی ترتیب مکمل سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پیشاب پاخانہ، ٹیک لگا کر سونا وغیرہ وغیرہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ایسے موقع سے وضو کا اعادہ یعنی وضو کو لوٹا لیا کرے۔ اللہ ہم سب کو ظاہری و باطنی طہارت حاصل کرنے اور سچے دل سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔